الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم رمضان شهر الله سرور عالم سید الانبیاء تاجدار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے. رمضان کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے. اس کے معنی کیا ہوئے کہ بس یہ مہینہ اللہ کو دے دیں, یہ مہینہ ہم اللہ کو دے دیں, یہ سارا وقت اس کا اللہ کے لیے فارغ کر لیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کا راستہ بظاہر مزیدار نہیں ہے. کانٹے رہے الفت میں پہلے ہر سمت بچھائے جاتے ہیں, پھر شوق سے ان کی محفل میں دیوانے بلائے جاتے ہیں. کانٹے بچھائے, روزہ رکھو, روزہ بھی گرمی کا, لمبا روزہ, بھوک پیاس والا, فجر کے لیے اٹھنا بھی ہے, رات کو نیند پوری نہیں ہوئی پھر بھی سحری میں اٹھنا ہے, پھر فجر میں آنا ہے, 5 نمازوں میں آنا ہے, گناہوں سے بچنا ہے, نفس کی لذتوں سے بچنا ہے, حرام لذتوں سے. تو یہ تو بڑا سخت امتحان ہے. تو کانٹے رہے الفت میں پہلے ہر سمت بچھائے, اللہ کی محبت کے راستے میں پہلے ہر طرف کانٹے بچھائے جاتے ہیں, پھر شوق سے ان کی محفل میں دیوانے بلائے جاتے ہیں. کانٹے بھی ہیں, ان کانٹوں سے ہو کر بھی آنا ہے اور شوق سے آنا ہے, شاکیانہ نہیں بلکہ والہانہ آنا ہے. شاکیانہ نہیں شکایت کرتے ہوئے, والہانہ آنا ہے. یہ ہے عشق کا تقاضا. جو اس پہ پورا نہیں اترتا وہ اللہ کا تھوڑی ہے. مولانا روم اسی لیے فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ, عشق از اول چرا خونی بود. پہلے مصرے میں سوال قائم فرماتے ہیں, دوسرے مصرے میں جواب دیتے ہیں عشق از اول چرا خونی بود. عشق بھی عجیب چیز ہے. پروانہ بولا عشق میں جل جانا چاہیے, بلبل یہ بولی عشق میں غم کھانا چاہیے, فرحات بولا کوہ سے ٹکرانا چاہیے, مجنون بولا ہمت مردانہ چاہیے. یہ عشق کوئی معمولی چیز ہے؟ پروانہ بولا عشق میں جل جانا چاہیے. ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ اس کو بہت شوق سے پڑھتے تھے اور ایک مزاحیہ مصرع بھی لگاتے تھے, بولا وکیل ہم کو محنتانا چاہیے. تو پروانہ بولا عشق میں جل جانا چاہیے, بلبل یہ بولی عشق میں غم کھانا چاہیے, فرحاد بولا کوہ سے ٹکرانا چاہیے, مجنون بولا ہمت مردانہ چاہیے. یہ سارے عشق, جو پروانے کا عشق شمع سے, اور بلبل کا عشق پھول سے, اور فرحاد کا عشق شیریں سے, اور مجنون کا عشق لیلا سے, یہ سب فنا ہونے والے عشق ہیں. ان میں پائیداری نہیں ہے.
یہ فنا ہونے والے عشق ہیں، اس میں ان لوگوں کا یہ حال ہے. پروانہ کہہ رہا ہے جل جاؤ، عشق میں جل جاؤ. بلبل یہ کہہ رہی ہے غم کھانا چاہیے. اور فرحاد نے وہ پہاڑ سے ٹکر لے لی. اس نے کہا کہ یہاں سے دودھ کی نہر نکالو تو تب میں تمہاری ہو جاؤں گی. اس نے وہ پہاڑ سے ٹکر لے لی، دودھ کی نہر نکلنی تھی. شاید وہ جو محاورہ ہے نا، کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا، شاید کوئی چوہا ہی نکلا ہو، دودھ تو نہیں نکلا ہوگا. پھر بھی پہاڑ سے ٹکر لے لی اس نے. اور مجنون بولا ہمت مردانہ چاہیے، کہ مردانہ ہمت چاہیے، زبردست ہمت چاہیے. ایسے تھوڑی عشق کا راستہ طے ہوتا ہے. دیکھیے راہ عشق ہے، ہوتی ہے بس یوں ہی یہ طے، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا. آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں. عشق ہے، آہ بھی مت کرو، لبوں کو سی. خواجہ صاحب فرماتے یہ عشق ہے، کوئی دل لگی تھوڑی ہے، کوئی ہنسی مذاق تھوڑی ہے. اللہ کا عشق ہے. اس فنا ہونے والے عشق میں ان کے یہ جذبات ہیں کہ فنا ہو جاؤ، جل جاؤ، غم کھاؤ، کوہ سے ٹکراؤ، اور مردانہ ہمت مردانہ استعمال کرو. تو اللہ کے عشق میں کیا کچھ نہیں کرنا چاہیے. تو مولانا روم نے سوال قائم فرمایا ہے، عشق از اول چرا خونی بود. یہ اللہ کا عشق شروع سے خونی کیوں ہوتا ہے؟ خونی، خون بہاؤ. یہ جو ابھی قاری صاحب نے اشعار پڑھے نا، اس میں ایک شعر حضرت والا کا یہ بھی آیا، احد کے شہیدوں کے خون وفا سے سبق لے کے پابند دستور ہوں گا. یہ دستور ہے ڈال کے پیش کے ساتھ. ایسی جمہور ہے، ہم لوگ جمہوریت کہتے ہیں، یہ جمہوریت ہے. دستور اس کی جمع آتی ہے دساتیر. تو احد کے شہیدوں کے خون وفا سے سبق لے کے پابند دستور ہوں گا. ہم ایک دفعہ حضرت والا کے ساتھ کئی دفعہ بہت دفعہ حاضری ہوئی احد کے شہداء کے مزارات پہ. تو حضرت والا ایک بات یہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو یہاں جو حاضری ہے اس سے یہ سبق حاصل کرو، احد کے شہداء جو صحابہ یہاں مدفون ہیں، یہاں آ کر ایک دعا کر لیا کرو. اور وہ دعا یہ ہے کہ اللہ یہ احد کے شہداء آپ کے مقبول بندے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، جن سے آپ کو بھی محبت ہے، آپ کے نبی کو بھی محبت تھی، وہ یہاں مدفون ہیں اور یہاں شہید ہوئے. انہوں نے خون بہا دیا اپنا. ہمیں ان کے یہ خون وفا ہے، یہ ان کا خون وفا ہے، وفاداری کا خون ہے. ہمیں ان کے خون وفا سے یہ سبق دے دیجئے کہ ہم اپنی حرام آرزوں کا خون بہا لیں. حضرت یہ فرماتے تھے کہ یہاں آ کے یہ دعا کرو، یا اللہ انہوں نے اپنا خون بہا دیا آپ کے دین کے لیے، یہاں مدفون ہے. ہمیں یہ توفیق اور ہمت دیجئے کہ ہم اپنی حرام آرزوں کا خون بہا دیں. ان صحابہ کی برکت سے ہمیں یہ توفیق دے دیجئے. تو یہ جو شعر پڑھا گیا تھا اس کا مفہوم یہی ہے کہ احد کے شہیدوں کے خون وفا سے سبق لے کے پابند دستور ہوں گا. ان کے خون وفا سے سبق لوں گا کہ انہوں نے تو خون بہا دیا، میں کم سے کم اپنی حرام آرزوں کا تو خون بہاؤں. اور یہ سبق لے کے میں پابند دستور ہوں گا، شریعت کے دستور کا قانون، شریعت کے قوانین اور اللہ کے احکامات کی پابندی کروں گا. یہ ہے مراد اس شعر سے. تو مولانا روم سوال قائم فرماتے ہیں، عشق از اول چرا خونی بود. کیا پہیلی ہے یہ، عشق از اول چرا خونی بود. یہ اللہ کا عشق شروع سے خونی کیوں ہوتا ہے؟ ایک آدمی کلمہ پڑھ لے، کلمہ اس نے پڑھا، نو مسلم اگر ہوا ہے، کلمہ پڑھا اس نے، بس اس کے اوپر یہ لاگو ہو گیا، نماز نہیں چھوڑنی،
ابھی نماز اس نے سیکھی بھی نہیں ہے، خاموش کھڑا رہے، بس اگر کچھ نہیں پڑھنا آتا خاموش کھڑا رہے، ایمان والوں کو دیکھ کے رکوع سجدے کرتا رہے، لیکن پڑھنی ہے نماز، چھوڑنی نہیں ہے۔ گناہ نہیں کرنا، کانوں کی حفاظت کرنی ہے، آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے، دل کی حفاظت کرنی ہے، پیروں کی ہاتھوں کی حفاظت کرنی ہے، گناہ نہیں کرنا، بس قانون اس پہ لاگو ہو گیا۔ ابھی نو مسلم ہے، کوئی گناہ کرنا اب جائز نہیں رہا اس کے لیے۔ تو عشق از اول چرا خونی بود، اگر تمہیں خواہش پیدا ہوتی ہے گناہوں کی تو خون کرو اپنی خواہشات کا۔ تو مولانا روم یہ فرماتے ہیں کہ یہ شروع سے کیوں ایسا عشق ہے، یہ خونی؟ آگے جواب دیتے ہیں، تا گریزت ہر کے بیرونی بود، عشق شروع سے اللہ کا عشق خونی اس لیے ہے تاکہ جو اللہ کے عشق کے قابل نہیں ہے وہ شروع سے ہی دور ہو جائے۔ تا گریزت ہر کے بیرونی بود، تاکہ گریز کرے ہر وہ آدمی جو بیرونی ہے، یعنی اللہ اندرونی نہیں ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں، چے نشستی دور چوں بیگان گاہ، کوئی اگر دور بیٹھ جائے اس کے لیے فرمایا تھا کہ چے نشستی دور چوں بیگان گاہ، اندرا در حلقہ دیوان گاہ، دور دور کیوں بیٹھے ہو بیگانوں کی طرح، دیوانوں کے حلقے کے اندر آ کے بیٹھو۔ تو جو باہر کا آدمی ہے، بیرونی ہے، وہ اندرونی نہ بنے، بس بیرونی ہی رہے۔ اللہ نے عشق شروع سے ایسا خونی بنایا کہ یہ بھی کرنا پڑے گا، حرام عارضوں کا خون بھی کرنا پڑے گا، گناہوں سے بھی بچنا پڑے گا، نماز بھی پڑھنی ہے، تلاوت بھی کرنی ہے، زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ دینی پڑے گی، حج فرض ہے تو حج کرنا پڑے گا، سارے احکامات اس پہ لاگو ہو جاتے ہیں۔ شروع سے یہ عشق خونی ہے تاکہ جو اس عشق کے قابل نہیں ہے وہ کہیں اچھا بھائی ہم نہیں کر سکتے، بس جاؤ تم باہر ہی رہو۔ تو اللہ نے عشق بنایا ہی ایسا ہے کہ مخلصین آئے اس کے اندر۔ بتائیے گناہوں سے بچنے والا چاہے وہ خلوت میں ہو چاہے جلوت میں ہو، گناہوں سے بچ سکتا ہے؟ جب تک اللہ کی محبت نہ ہو، اللہ کا عشق نہ ہو، نہیں بچ سکتا گناہوں سے۔ تو آج اللہ تعالیٰ نے اپنے عشق کو خونی بنایا، خون کرو بس، خون ارما جس کو کرنا آ گیا بس سمجھ لو وہ خدا کو پا گیا۔ تو اللہ، یہ رمضان کا مہینہ اللہ کے عشق کی گرم بازاری کا مہینہ ہے، اللہ کے عشق کی گرم بازاری کا مہینہ ہے۔ جو میں نے حضرت سنایا تھا نا آپ حضرات کو کہ وہ پیٹ میں چارہ نہیں ہوتا، حضرت فرماتے تھے پیٹ میں چارہ نہیں ہوتا تو نفس بے چارہ ہو جاتا ہے، اور بیچارے کو قابو کرنا آسان ہے بنسبت بہادر اور چوکس آدمی بالکل چاقو چوبند ہو، اس کو قابو کرنا بڑا مشکل کام ہے، اور ایک کوئی بیچارہ ہو اس کو قابو کرنا آسان ہے۔ تو پیٹ میں چارہ نہیں ہوتا رمضان کے مہینے میں تو نفس بیچارہ ہو جاتا ہے، تو آرام سے قابو میں آ جاتا ہے۔ تو اللہ کے عشق کی گرم بازاری کا مہینہ ہے یہ۔ سبحان اللہ۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں میں کیا کہوں کہاں ہے محبت کہاں نہیں، رگ رگ میں دوڑے پھرتی ہے نشتر لیے ہوئے۔ روزے کے اندر آدمی کا ہر جز وہ اللہ کی اطاعت میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے۔ روزہ عجیب عبادت ہے۔ دیکھیں آپ کے لیے کوئی آپ کے کام کی خاطر کوئی اپنے آپ کو تھکا رہا ہو، کھانا پینا بھی چھوڑ دے آپ کے کام میں لگا ہوا ہو، اور کھانا پینا بھی کتنے عرصے کے لیے چھوڑ دے، کتنے وقت کے لیے، صبح صادق سے لے کے اور غروب آفتاب تک آپ کے کام میں لگا رہا، کچھ نہیں کھایا، کتنا رحم آئے گا آپ کو اس پر؟ یار کیسا آدمی ہے، میری خاطر اس نے یہ کام میں لگا رہا، کھانا پینا چھوڑ دیا۔ اللہ کو کتنا رحم آتا ہوگا جب مخلوق ہو کر ہمیں رحم آئے گا، کوئی ہمارے لیے ایسے کام کرے اور ہمارا کام کرے اور اس میں کھانا پینا چھوڑ دے، تو ہم کو رحم، ہمارا دل پسیج جائے گا، اللہ تعالیٰ کو کیسا رحم آتا ہوگا کہ میرا بندہ میری خاطر کھانا پینا چاہے تو کر سکتا ہے، پی بھی سکتا ہے، کھا بھی سکتا ہے، مگر میرے لیے رکا ہوا ہے۔
یہی ادا اللہ کو پسند آتی ہے. تو اللہ تعالی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں، واحتسابا اور ثواب کی لالچ میں، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے. ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے رات کو قیام کیا، تراویح پڑھی ایمان کی حالت میں اور ثواب کی لالچ رکھتے ہوئے، اس کے بھی پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے. ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا، وہاں لیلۃ القدر میں عبادت کی ایمان کی حالت میں اور ثواب کی لالچ رکھتے ہوئے، اس کے بھی پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے. وہ جیسے حج کے بارے میں فرمائے نا کہ من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امہ. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حج کیا اللہ کے لیے، پھر اس میں کوئی فحش بات نہیں کی، فسق و فجور نہیں کیا، وہ ایسی حالت میں لوٹتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہو. ایسے ہی رمضان لیلۃ القدر کی عبادت کر لی کسی نے، روزے رکھے، تراویح پڑھی، گویا تمام پچھلے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں. وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے آج ہی پیدا ہوا ہو. اور آخری شب کی جو شب مغفرت ہے، رمضان کی آخری رات، وہ شب مغفرت کہلاتی ہے، اس کا انعام الگ ہے. عید کے دن جو اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں اس کا انعام الگ ہے. تو یہ کیا کیا انعامات ہیں، کس کس ادائے ناز سے قربان جائیے، کیسی کیسی اللہ کی ادائیں ہیں. تو بس یہ تھوڑا سا مجاہدہ ہے. دیکھیں روزہ رات کو بھی فرض ہو سکتا تھا. یہ کہہ دیا جاتا کہ رات کو کھانا کھاؤ اور یہ گویا سحری ہو گئی، سو جاؤ، صبح اٹھ کے ناشتہ کر لو، یہ افطار ہو گیا. کیسے آرام کا روزہ ہوتا. لیکن ایسا نہیں کیا گیا. مغرب کے بعد ہی چلیے، مغرب کے بعد سے کہہ دیا جاتا کھانا کھا لو، سو جاؤ، رات کو عشاء پڑھ کے سو جاؤ، صبح ناشتہ کر لو یا عشاء کے بعد کھانا کھا لو، یہ سحری ہو گئی، افطار کر لو، صبح اٹھ کے ناشتہ کر لیا. یہ بھی تو روزہ ہو سکتا تھا. اور اس میں بھی بھوکا پیاسا رہا آدمی، اس نے نہ کھایا نہ پیا. لیکن بات یہ ہے کہ رات کا وقت ترک شہوات کا وقت ہے. اپنی ضرورتوں کو آدمی تو چھوڑ کے آرام کرتا ہے. کاروبار کی ضرورت ہے، کھانے کی ضرورت ہے، پینے کی ضرورت ہے، دیگر جو کام کاج ہیں ان کو چھوڑ کے آدمی آرام کرتا ہے. اور مقصود یہ تھا اللہ تعالیٰ کو کہ عین اس وقت جب آدمی اپنی تمام اس کی حوائج اور اس کی ضرورتیں عروج پر ہوں، اس وقت وہ ہمارے لیے روزہ رکھے. اگر رات کا روزہ فرض ہوتا تو مجاہدہ کہاں تھا؟ اس میں تو مجاہدہ ہی نہیں تھا. اللہ چاہتے ہیں تھوڑا سا مجاہدہ کیا جائے، تھوڑا سا اپنے آپ کو بھوک پیاس اور بشری ہوائی سے روکا جائے تاکہ اللہ کو رحم آ جائے ہماری خاطر. یہ بھوک پیاس سے رکا اتنی دیر تک. آسٹریلیا میں ایک میرے دوست ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ وہاں بات چیت ہو رہی تھی یونیورسٹی میں، جو لڑکے غیر مسلم بھی تھے ان سے بات چیت ہو رہی تھی، اور انہوں نے بتایا بھائی کل سے ہمارا رمضان کا مہینہ شروع ہو رہا ہے. انہوں نے کہا رمضان کے مہینے میں کیا ہوتا ہے؟ تو ان کو بتایا گیا اس میں عیسائی بھی تھے، یہودی بھی تھے، دوسرے لوگ بھی تھے. وہ ان کو بتایا گیا کہ بھائی وہ صبح صادق سے لے کر اور وہ غروب آفتاب تک بھوکا پیاسا رہنا پڑتا ہے، کچھ کھانا پینا نہیں ہے، ہمارے ہاں اس کو جائز نہیں ہے.
انہوں نے پوچھا کتنے دن تک ہے؟ تو انہوں نے کہا 1 مہینے تک. کہنے لگے پھر تو ہماری آپ کی ملاقات شاید ہوگی نہیں، آپ زندہ کہاں رہیں گے؟ سمجھے؟ اگر آپ نے یہ رمضان کا مہینہ اسی طرح گزارا تو پھر ہماری آپ کی ملاقات مشکل ہے، پھر تو آپ زندہ کہاں رہیں گے جب یہ اس طرح 1 مہینے تک آپ یہ کریں گے. یہ ہے عقل. عقل یہی کہتی ہے کہ نہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن عشق کہتا ہے کہ سب کچھ ہو جائے گا. یہ عشق کا مہینہ ہے، یہ عشق سے آسان ہوتا ہے. ورنہ عقل کہتی ہے یہ تو مر جائے گا، یہ زندہ نہیں رہ سکتا، مر جائے گا. لیکن ایسا نہیں ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے. کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کیے گئے، تم سے پہلوں پہ بھی فرض کیے گئے تھے. کما کتب علی الذین من قبلکم، وہ شاخ تم سے پہلے بھی گزرے، تم بھی اللہ کے عشق میں آگے بڑھو، سب کچھ ہو جائے گا. لعلکم تتقون، تاکہ ہماری تمہاری دوستی پکی ہو جائے. لعلکم تتقون، حضرت والا اس کا ترجمہ یہ فرماتے تھے ہماری تمہاری دوستی پکی ہو جائے، پکی دوستی ہو جائے. تم تقوی والے بن جاؤ گے، پکی دوستی ہو جائے گی. حضرت عامر ابن عبد قیس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت معاویہ نے بصرہ سے اٹھایا اور فرمایا آپ دمشق میں جائیں، شام میں، وہاں بھیج دیا. اور پھر بار بار پوچھا ہاں کچھ کام ہو تو بتائیے، کچھ کام ہو، کچھ آپ کی حاجت ہو، ضرورت ہو تو بتائیے. وہ چلے گئے وہاں ان کے کہنے پر. ایک دن جب انہوں نے پوچھا ارے بھائی کچھ کام ہو تو بتائیے، کہنے لگے آپ مجھے بصرہ کی گرمی واپس لوٹا دیجئے جس گرمی میں روزے رکھا کرتا تھا. اس گرمی کے روزے مجھے رکھنے اب نصیب نہیں، یہاں تو یہ ٹھنڈا موسم رہتا ہے. آپ مجھے بصرہ کی گرمی واپس لوٹا دیجئے کہ میں روزے رکھوں، پھر مجھے مزہ آئے، اللہ کی خاطر میں پیاس برداشت کروں، بھوک برداشت کروں. یہ ہوتے ہیں اللہ کے عاشق. بصرہ کی گرمی مجھے لوٹا دیجئے. یہاں وہ گرمی نہیں ہے، شام کا موسم ٹھنڈا ہے، برف باری بھی ہوتی ہے وہاں، تو یہاں ٹھنڈا موسم ہے. بصرہ کی وہ گرمی نہیں ہے کہ میں روزے رکھوں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے باہر تفریح کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے. سخت دھوپ میں ایک مرتبہ باہر تشریف لے گئے مدینہ منورہ سے. ایک چرواہا نظر آیا، کھانا ساتھ لے گئے تھے. وہ کھانا کھانے جب بیٹھے تو ایک چرواہا سامنے سے گزرا. اس کو بھی بلایا کہ آؤ بھائی کھانا کھا لو. اس نے کہا میں تو روزے سے ہوں. تو فرمایا یہ تو رمضان کا مہینہ بھی نہیں ہے، سخت گرمی ہو رہی ہے، تم روزے سے ہو. تو اس نے کہا میں، جواب سنیں چرواہے کا، اس نے کہا میں اپنے ایام خالیہ وصول کر رہا ہوں، ایام خالیہ کو وصول کر رہا ہوں. یہ چرواہے کی زبان ہے، اس وقت کے چرواہے کی، اور یہ اشارہ ہے قرآن کی آیت کی طرف. کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. آج تم نے جو ایام خالیہ یعنی مجاہدے کے جو ایام تھے تمہارے، اب وہ ہو گئے پورے، اب آج تو خوب کھاؤ پیو. کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. ان ایام خالیہ کی بدولت، ان کی برکت سے آج تم خوب کھاؤ پیو جو تم نے مجاہدے کے دن گزار لیے. تو اس نے کہا میں اپنے ایام خالیہ کو وصول کر رہا ہوں. بھائی یہ ہمارے ایام خالیہ ہیں، یہاں بھوک پیاس سے رہیں گے، اللہ تعالیٰ وہاں دیں گے. ہاں مجھے یاد آیا، مسند احمد، مصنف عبد الرزاق، مصنف ابن ابی شیبہ، تینوں میں یہ واقعہ موجود ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بحری سفر پر بھیجا. وہ جا رہے تھے، ان کے ساتھی بھی ان کے ساتھ تھے، کشتیوں میں سوار تھے. ایک آواز آئی اور یوں آئی، آواز یوں تھی کہ کیا میں بات بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر کیا لازم کر لیا ہے،
کیا وہ میں بات بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر کیا لازم کر لیا ہے؟ حضرت ابو موسیٰ نے فرمایا اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرور بتاؤ. تو جواب آیا کہ جو اس دنیا میں گرمی کے بھوک پیاس کو برداشت کر کے روزے رکھے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ قیامت میں اس کو پیاسا نہیں رکھیں گے، سیراب فرمائیں گے. یہ آواز تھی. اس کے بعد سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا گرمی کے روزوں کو تلاش کر کے نفلی روزے بھی رکھنے اور رکھتے تھے، گرمی کے روزے رکھتے تھے. اور ہم یہ نہیں کہ اے سی چل رہا ہو اور پنکھے چل رہے ہوں، نہ بجلی تھی اس وقت، نہ یہ سہولتیں تھی اس وقت، نہ ایسی سواریاں تھیں. کیا مجاہدے کے روزے ہوتے ہوں گے. اور گرمی وہی تھی جو آج بھی ہوتی ہے. اوہو، تلاش کر کے گرمی کے روزے رکھتے تھے. حضرت عائشہ بھی یہ فرماتی ہیں کہ میرے والد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردیوں میں افطار فرماتے تھے، گرمیوں میں روزے رکھتے تھے، گرمیوں کے دن تلاش کر کے روزے رکھتے تھے. یہ گرمی کے روزے اللہ کے لیے بھوک پیاس برداشت کریں گے، اللہ کے لیے. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اس میں ایک مزہ ہے، اللہ کے لیے بھوکا پیاسا رہنا. یہ ہوتے ہیں، یہ روزہ سراپا عشق ہے. ہمارے دادا شیخ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے سارا کا سارا دین محبت ہے، عشق ہے. محبوب سے باتیں کرنے کو جی چاہتا ہے، اللہ نے نماز فرض کی ہے. محبوب سے باتیں کرنے کو جی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے دعا کو لازم قرار دیا ہے. ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں دعا کو قبول کروں گا. قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اگر تم دعائیں نہ کرو تو میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے. دعاؤں کو ایسا لازم قرار دیا ہے تو اگر تم دعا نہیں کرو تمہارے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں. قل ما یعبأ، حضور سے اعلان کروایا گیا قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم. آؤ باتیں کرو، ہم سے باتیں کرو. از مولانا روم فرماتے ہیں از دعا نبوت مراد عاشقاں، جس سخن گفتن بآں شیریں دہاں. دعا سے عاشقوں کی مراد سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہوتی کہ اس میٹھے منہ والے سے جس سخن گفتن بآں شیریں دہاں، اس میٹھے منہ والی اللہ تعالیٰ اس سے کچھ دیر باتیں ہو جائیں گی. محبوب سے باتیں کرنے کو جی چاہتا ہے. اللہ نے دعا کی نعمت دی، اللہ تعالیٰ نے قرآن کی نعمت دی، تلاوت کی، اللہ تعالیٰ نے نماز کی نعمت دی. محبوب کے گھر کے چکر لگانے کو جی چاہتا ہے، اللہ نے حج فرض کر دیا، آؤ ہمارے گھر کے چکر لگاؤ. یہ میری عقل سے ہی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ کیا چکر لگایا جا رہا ہے، اور یہ دو چادریں کیوں پہن لی بغیر سلی ہوئی، اور جنگل میں جا کے اس میں مینا میں عرفات میں. عقل سے سمجھ میں ہی نہیں آ سکتا. حج سمجھ میں آتا ہے محبت کی نظر سے، عشق کی نظر سے حج سمجھ میں آئے گا، عقل کی نظر سے کبھی سمجھ میں نہیں آ سکتا. اور محبوب پر جان قربان کرنے کو جی چاہتا ہے تو اللہ نے جہاد کو مشروع قرار دیا. محبوب پر پیسے دولت نچھاور کرنے کو جی چاہتا ہے، اللہ نے زکوٰۃ فرض کر دی. محبوب کی خاطر بھوکا پیاسا رہنا، اللہ نے روزہ فرض کر دیا. یہ سارا کا سارا دین عشق ہے، محبت ہے. عشق و محبت کے بغیر نہیں سمجھ میں آ سکتا. اسی لیے خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ انہوں نے جب ایک اپنا گھر الگ بنوایا تھا، نیا گھر بنوایا، تو فرمایا میں ایک کمرہ اپنے لیے خاص کروں گا اور اس کا نام رکھوں گا کاشانہ مجذوب. اور پھر اس پر اشعار کہے کاشانہ مجذوب ہے منزل گئے مستاں، جو کوئی یہاں آئے سمجھ سوچ کر آئے، فرزانہ جسے بننا ہو جائے وہ کہیں اور، دیوانہ جسے بننا ہو بس وہ ادھر آئے.
جس کو دیوانہ بننا ہو وہ آئے یہاں. فرزانہ یعنی جو دین کے معاملے میں عقل استعمال کی, عقل میں سمجھ میں آیا تو عمل کیا, نہیں آیا تو چھوڑ دیا. تو فرزانہ جسے بننا ہو جائے وہ کہیں اور, دیوانہ جسے بننا ہو بس وہ ادھر آئے. یہ بھی دیوانگی ہے. بھوک پیاس برداشت کرنا, صبح سے شام تک بھوکا رہنا پیاسا رہنا دیوانگی سے ہی آتا ہے بھائی. اس لیے بھائی ان لمحات کی قدر کریں, ان لمحات کی قدر کریں. اور سب سے بڑھ کر ہمیں جس چیز کی عادت ڈالنی ہے اس مہینے میں وہ گناہوں سے بچنے کی. جو عادت آپ اس میں ڈال لیں گے وہ عادت پختہ مضبوط ہو جائے گی, کام آئے گی. حضرت فرماتے تھے تقویٰ فی رمضان تقویٰ فی غیر رمضان کا ذریعہ ہے. تقویٰ فی رمضان تقویٰ فی غیر رمضان کا ذریعہ ہے. یعنی رمضان میں تقویٰ سے رہنا یہ ذریعہ اور سبب ہے غیر رمضان میں تقویٰ سے رہنے کا. جو رمضان میں تقویٰ سے رہے گا غیر رمضان میں اللہ تعالیٰ اس کو تقویٰ نصیب فرما دیں گے. اور اس وقت تقویٰ سے رہنا بہت آسان ہے, بہت آسان ہے. حضرت نے فرمایا نا, جیسے میں نے عرض کیا, نفس پیٹ میں چارہ نہیں تو نفس بیچارہ ہو گیا. اس کو بیچارے کو قابو کرنا آسان ہوتا ہے. ظاہری باطنی چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے بچنے کی ہم مشق کریں اس میں. اور وہ میں عرض کرتا رہتا ہوں, اس کو یاد کر لیجئے, اس وظیفے کو اپنے پلے باندھ لیجئے جو میں اب عرض کر رہا ہوں. جب بھی گناہ کا تقاضا ہو, گناہ کی خواہش پیدا ہو, سب سے پہلے دل میں ہی خیال آتا ہے گناہ کا. جب بھی خواہش پیدا ہو آپ یہ پڑھ لیجئے. حضرت والا جو فرماتے تھے نا کہ خون آرزو, کبھی فرماتے تھے خون ارما, کبھی فرماتے تھے شکست آرزو, کبھی فرماتے تھے خون دل, کبھی فرماتے تھے شکست دل. خون آرزو, خون تمنا, خون ارما, شکست دل, شکست آرزو, عجیب عجیب الفاظ اور تعبیرات سے حضرت سکھاتے تھے. اس شکست آرزو, شکست دل, خون تمنا, خون ارما, اس کا ایک وظیفہ سن لیجئے. حضرت کی برکت سے یہ عرض کر رہا ہوں. ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون. ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون. اور اس سے آگے جو لفظ ہے نا وقل ہے, وقل ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون. مطلب یہ قل جو ہے نا, قل امر کا صیغہ ہے. امر دو زمانوں سے بنتا ہے, مضارع سے اور حال سے, حال اور استقبال سے. مطلب یہ ہے کہ حالن بھی اور استقبالن بھی. جب بھی شیطان آپ کو ورغلائے آپ یہ الفاظ کہہ لیا کیجئے, یہ الفاظ کہہ لیا کیجئے. کوڈ ہے یہ, کوڈ جس کو ہم کوڈ کہتے ہیں نا, کوڈ ورڈ, تیر بہدف نسخہ وہ ہے یہ. جب بھی آپ کو شیطان ورغلائے آپ یہ کہہ لیا کیجئے ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین. اے اللہ میں شیاطین کے ورغلانے سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں. واعوذ بک ربی ان یحضرون. اور جب بھی شیاطین مجھے بہکانے کے لیے, گناہوں میں مبتلا کرنے کے لیے آئیں, آپ مجھے اپنی پناہ میں لے لیا کیجئے. ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون. بس گناہوں کے وقت اس کو 3 مرتبہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ پڑھ لیں اور اچھا ہے, اس کو پڑھیں. اور جس کو یہ یاد نہ ہو تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اور آسان فرما دیا, اور آسان فرما دیا.
قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب آپ کو شیطان ورغلائے تو آپ اللہ کی پناہ مانگ لیا کیجئے، وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بس یہ تو سب کو یاد ہوتا ہے، وہ اعلیٰ درجہ ہے، یہ ذرا اس سے نیچے کا درجہ ہے، تھوڑا کم درجہ ہے۔ اعلیٰ درجہ اگر کوئی کر لے رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، دیکھیں اعلیٰ درجہ اس لیے کہہ رہا ہوں، اصول بلاغت کا یہ ہے ان کثرت المبانی تدل علی کثرت المعانی، حروف کی کثرت معانی کی کثرت کو مستلزم ہے، لہذا حروف اس میں زیادہ ہیں، معانی اس میں زیادہ ہوں گے، جب معانی زیادہ ہیں تو برکتیں اس میں ہی زیادہ ہوں گی، بس اصول طے ہو گیا۔ اس لیے اعلیٰ درجہ وہی ہے کہ ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون، یہ پڑھا جائے۔ جس کو یہ یاد نہ ہو وہ یہ پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بس پڑھیں اس کو 3 مرتبہ 5 مرتبہ، جب گناہ کا خیال ظاہری ہو باطنی ہو، دل میں، دل کا گناہ، کسی کی حقارت دل میں آ گئی، کسی کی برائی دل میں آ گئی، اور نہ جانے کیا کیا دل میں آتا ہے، یہ تو آدمی زبان سے تو بعد میں کہتا ہے، پہلے تو دل میں ہی اس کی برائی آتی ہے، تو دل کی بڑی سخت نگرانی کرنی ہے، نہ کوئی راہ پا جائے نہ کوئی غیر آ جائے، حریم دل کا احمد اپنے ہر دم پاسباں رہنا، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کان، آنکھ اور دل، ان 3 کے بارے میں تو خاص طور سے سوال ہوگا، کیا کیا بتاؤ، کیا کیا، آنکھوں کو کیسے استعمال کیا، کانوں کو کیسے استعمال کیا، دل کا کیا ہوا، دل میں کیا کیا سوچتے تھے، کیا سوچتے تھے دل میں، اس کا سوال ہوگا۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، مواخذہ ہوگا دل میں کیا سوچتے تھے، اس لیے اپنے دل کی سوچ کو صحیح کریں، یہ آسان کام نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک عالم کو، یعنی قاری کا لفظ ہے حدیث میں تو، لیکن مراد عالم بھی ہے، اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، شہید کو جہنم میں ڈالا جائے گا، سخی کو جہنم میں ڈالا جائے گا، تینوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ کس بات پر؟ عالم کو اس بنیاد پر، اس بات پر کہ اس نے علم دین اس لیے پڑھا اور پڑھایا کہ لوگ اس کو بڑا سمجھیں، عالم کہیں، مولانا کہیں، مفتی کہیں، وغیرہ وغیرہ، اس لیے اس کو وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو تیری غرض پوری ہو چکی، لیقال انک قارئ فقط قیل، وہ تو کہا جا چکا، تجھے قاری کہا جائے تو کہا جا چکا۔ شہید سے بھی یہی کہا جائے گا، لیقال انک جریء فقط قیل، تجھے لوگ جرأت مند کہیں، بہادر کہیں، وہ کہا جا چکا۔ سخی سے بھی یہی کہا جائے گا، لیقال انک جواد فقط قیل، تجھے لوگ سخی کہیں، وہ کہا جا چکا۔ جہنم میں ڈال دیا جائے گا ان کے اعمال۔ شہید نے نمازیں نہیں پڑھی ہوں گی، عالم نے نمازیں نہیں پڑھی ہوں گی بلکہ پڑھائی بھی ہوں گی، دین پڑھا اور پڑھایا بھی ہوگا۔ سخی نے نمازیں، روزے، ذکر، تلاوت، حج، عمرے نہیں کیے ہوں گے، سب کچھ کیا ہوگا۔ نہ عالم کے اس کے اعمال کام آئے، نہ سخی کے اعمال اس کے کام آئے، نہ شہید کے اس کے اعمال کام آئے۔ دل کی ایک بیماری تھی، ایک بیماری، یہ دل کی بیماری تھی۔ کیا تھی؟ کہ لوگ مجھے بڑا سمجھیں، لوگ مجھے سخی کہیں، لوگ مجھے شہید کہیں، لوگ جان دے دو شہید کہیں گے لوگ تمہارے بات، اسی جذبے پہ جان دے دی اس نے، جان دے دو لوگ شہید کہیں گے تمہیں، بڑے اچھے الفاظ سے یاد کریں گے، اس نے اسی جذبے پہ جان دے دی۔ معلوم ہوا، پتہ ہے کیا معلوم ہوا اس سے؟ معلوم ہوا جان دینا آسان ہے، دل کے خیالات کو بدلنا بعض اوقات اس سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ سمجھے آپ؟
سن لیے گا اس کو، یہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ جان دینا بعض اوقات آسان ہے، مگر یہ اس دل کو بدلنا، اس کے خیالات، غلط خیالات کو بدلنا، یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ جان دے دیتا ہے آدمی غلط جذبے پہ، غلط خیالات کے ساتھ۔ یہ دل کا معاملہ کچھ نہ پوچھو، آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل۔ ڈاکٹر عبدالحی صاحب فرماتے ہیں آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل، کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل، کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل۔ یہ جو اللہ والوں کے پاس جانا آنا، ان سے مشورے کرنا، ان کے اطلاع احوال کرنا، ایسی تھوڑی تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ دل کی ذرا سی حالت بدلتی تھی وہ فکر مند ہو جاتے تھے، ذرا سی حالت بدلتی تھی وہ فکر مند ہو جاتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ آ کے کیا کہہ رہے ہیں حضور سے، بینا انا فی بیتی فی مصلی اذ دخل علی رجل فاعجبنی الحال التي رآنی علیہا فقال رحمک اللہ یا ابا ہریرہ لک اجران، اجر السر و اجر العلانیہ۔ فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، میں گھر میں نماز پڑھ رہا تھا، ایک شخص داخل ہوا، اس نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو مجھے خوشی ہوئی۔ ہو یہ خوشی کیوں ہوئی، یہ خوشی کیا ہے، یہ فکر ہو گئی، یہ صحیح ہے خوشی یا غلط خوشی ہے، حضور کے پاس یہ لے کے حاضر ہوئے۔ ہے دل کی ذرا سی حالت بدلی، ایسی دل پہ نظر رکھتے تھے صحابہ، ایسی دل پہ نظر رکھتے تھے، ذرا سی حالت بدلتی تھی حضور سے آگے، کہیں ایسا نہ تو نہیں ہے کہ یہ تباہی اور بربادی والا راستہ اس پہ جا رہا ہو دل۔ پوچھا آ کے، حضور نے فرمایا ابو ہریرہ کوئی فکر کی بات نہیں ہے، اللہ تو تیرے اوپر رحم کرے، رحمک اللہ یا ابا ہریرہ لکا اجران۔ تیرے لیے تو جس چیز کو وہ بیماری کا خدشہ لے کر، روحانی بیماری کا خدشہ اور احتمال لے کر حاضر ہوئے تھے، حضور نے تشفی فرمائی کہ نہ ایسی بات نہیں ہے، اے ابو ہریرہ تیرے لیے تو دگنا اجر ہے، ایک تو چھپ کے نماز پڑھنے کا، اور ایک تیری نیکی لوگوں پہ ظاہر ہو گئی، مخلوق پہ ظاہر ہو گئی، یہ الگ اجر ہے۔ ارأیت الرجل یعمل العمل من الخیر ویحمده الناس علیہ ویحبه، اور ایک روایت میں ہے ویحبه الناس علیہ فقالت تلک عاجر بشر المؤمن۔ یہ تو بتائیے کہ ایک آدمی نیک عمل کرتا ہو اور لوگ اس سے محبت کرنے لگیں یا لوگ اس کی تعریف کرنے لگیں، یہ تو بتائیے یہ کیا ہے، یہ صحیح بھی ہے یا غلط ہے۔ دیکھیں صحابہ کو ایسی فکر ہوتی تھی، حضور نے فرمایا یہ تو مومن کو جلد مل جانے والی خوشخبری ہے۔ حضرت حنظلہ کچھ نظر نہیں آئے، ملاقات نہیں ہوئی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، اور اظہار فرمایا حنظلہ نظر نہیں آ رہے۔ حضرت ابوبکر ان کے گھر گئے، معلوم ہوا کہ گھر والے بتا رہے ہیں کہ یہ تو گھر سے نکلتے ہی نہیں ہیں آج کل، پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا۔ پہنچے، پوچھا تو کہنے لگے نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حنظلہ منافق ہو گیا، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کہا ہاں میں منافق ہو گیا۔ حنظلہ نافق حنظلہ، منافق، حنظلہ منافق ہو گیا۔ سبحان اللہ ما تقول، حضرت ابوبکر نے فرمایا سبحان اللہ، کیا کہہ رہے ہو تم حنظلہ، تم منافق ہو؟ کہنے لگے بات یہ ہے حضور کی مجلس میں جاتا ہوں، ان کے پاس بیٹھتا ہوں، ان کی صحبت میں بیٹھتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، گھر پہ آتا ہوں تو بیوی بچوں میں ہنسی خوشی میں مشغول ہو جاتا ہوں، تو یہ تو دل کی حالت ہی بدل گئی، وہاں کچھ ہوتی ہے دل کی حالت، یہاں کچھ ہے، یہی منافقت ہے۔ کہنے لگے میں منافق ہو گیا۔ کہنے لگے واللہ انی لاجد مثل ھذا، حضرت ابوبکر نے فرمایا اللہ کی قسم یہ حال تو میرا بھی ہے، میرا بھی یہی حال ہے، چلو آؤ چلتے ہیں حضور کے پاس۔ ان کو لے کے پہنچے،
سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھیں دل کی حالت بدلی اور کیسی فکر ہوئی. ہمارا دل تو حضرت فرماتے تھے حضرت والا رحمت اللہ علیہ، ہم بعض لوگوں کا دل ایسا ہوتا ہے جیسے جوہری کی ترازو، جیولر جو ترازو ہوتی تھی پہلے، اب تو الیکٹرانک آ گئے، پہلے ایک چھوٹی سی ترازو ہوتی تھی شیشے کے اس میں بکسے میں ہوتی تھی. تو ہمارے شمیم بھائی رحمت اللہ علیہ تھے، وہ فرماتے تھے ہم لوگ، ان کا سونے کا ہی کام تھا، وہ فرماتے تھے جب ہم تول رہے ہوتے نا تو ہم سانس بھی نہیں لیتے، سانس روک لیتے ہیں کیونکہ سانس سے بھی اس میں حرکت ہو جاتی ہے، اتنی حساس ہوتی ہے وہ ترازو. تو کہتے تھے ہم سانس بھی روک لیتے ہیں، وہ سانس لینے سے بھی اگر وہ ہوا وہاں پہنچتی ہے تو اس میں ارتعاش آ جاتا ہے، حرکت آ جاتی ہے، اس لیے ہم سانس روک کے تولتے ہیں. بعض لوگوں کا دل تو ایسا ہوتا ہے. یہ ہے اللہ والے، اللہ کے عاشق، جو صحابہ جیسے میں نے عرض کیا ذرا سی بات پہ دل کانپ جاتا تھا، حضور کے پاس آ کے بتا رہے ہیں یہ کیا حالت ہے، یہ کیا حالت ہے، یہ صحیح ہے غلط ہے. جوہری کے ترازو کی طرح دل فوراً ذرا سے تغیر سے کانپ گیا. اسی لیے تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور کی تدفین کی، حضور کے وصال کے بعد حضور کی تدفین کی، ابھی ہم نے مٹی نہیں جھاڑی تھی اپنے ہاتھوں سے، جو مٹی حضور کی قبر پہ ڈالی تھی مٹی نہیں جھاڑی تھی، ہم اپنے دل میں تغیر پاتے تھے. ہمارے دل وہ نہیں رہے جو حضور کے زمانے میں ہوتے تھے، ہمارے دل وہ نہیں رہے. ابھی مٹی موجود ہے حضور کی قبر کی مٹی جو ڈالی ہے، مگر کیا کہتے ہیں دل وہ نہیں رہے جو حضور کے زمانے میں جب حضور حیات تھے، اس میں دنیا میں بنفس نفیس تشریف فرما تھے، جب جو دل کی کیفیت ہوتی تھی وہ رہی ہی نہیں. کیا نظر تھی دلوں کے اوپر. تو بعض لوگوں کے دل ایسے ہوتے ہیں جوہری کے ترازو کی طرح، اور بعض لوگوں کے دل حضرت فرماتے تھے لکڑی کی ٹال پہ جو ترازو ہوتا ہے یا سبزی منڈی پہ جو بڑا ترازو ہوتا ہے، اس میں ایک آدھ پاؤ اگر آپ ڈال دیں اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میرے اوپر کیا رکھا کسی نے اس ترازو پہ. وہ بعض لوگوں کا ترازو وہ ہوتا ہے کچھ بھی کر لو، گالیاں دے رہے ہیں، گندے خیالات پکا رہے ہیں، نہ جانے کیا کچھ سوچ رہے ہیں، ان کے اوپر کچھ گزرتے ہی نہیں کہ یہ کیا ہمارے دل میں کیا گزر رہی ہے. کچھ اس کو قابو کرنا چاہیے، کچھ نہیں. ہاں دل کو تھاما ان کا دامن تھام کے، ہاتھ نکلے میرے دونوں کام کے. دل کو تھاما ان کا شیخ کا دامن، دل کو تھاما ان کا دامن تھام کے، ہاتھ نکلے میرے دونوں کام کے. ایک ہاتھ سے دل کو تھاما، ایک ہاتھ سے دامن تھاما شیخ کا. تو ایسی تھوڑی یہ مشائخ سے یا بزرگوں سے تعلق خالی آنا جانا کافی ہے. صحابہ تو اتنی سی بات پوچھتے تھے، ہم پوچھتے ہیں اپنے بزرگوں سے، یہ سوچنے کی یہ صحابہ اتنی سی بات پوچھتے تھے آگے کہیں ایسا تو نہیں ہے، یہ تباہی کا خیال تو نہیں ہے، اس سے دل غلط راستے پہ تو نہیں جا رہا. یہ ہے باطن کی صفائی، یہ ہے تزکیہ کہ دل پاک صاف ہو جائے، روح پاک صاف ہو جائے. ان کو اس کی فکر تھی، اس لیے ذرا سے تغیر کو وہ محسوس کر لیتے تھے اور آ کے پوچھتے تھے. ہم پوچھتے ہیں ہمارے دل پہ کچھ بھی گزر جائے، ہمیں کوئی احساس ہوتا ہے تو گویا ہمارا دل لکڑی کی ٹال کے ترازو کی طرح ہے یا سبزی منڈی کے ترازو کی طرح ہے. اور صحابہ کے دل تھے جوہری کے ترازو کی طرح، نازک، حساس، جو سانس لینے سے بھی وہ اس میں ارتعاش پیدا ہو جائے. ایسا دل ہونا چاہیے، دل ایسا بننا چاہیے، تب بات بنے گی، تب کام بنے گا. تو یہ رمضان کا مہینہ وہ دل بنانے کا مہینہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو قدردانی نصیب فرمائے. اب جو لمحات ایک عشرہ تو گزر گیا، اب یہ کچھ ایام باقی، اور یہ عشرہ گزرا ہے، آپ خود دیکھ لیجئے کیسے گزرا ہے، کچھ پتہ نہیں چلا. یہ باقی 20 دن یا 19 دن یہ بھی گزر جائیں گے، یہ بھی گزر جائیں گے. بس ان کی قدردانی کر لیں. نماز روزہ ہمیں رکھنا ہے تو فرض ہے، نماز بھی فرض ہے، نماز بھی پڑھنی ہے. تراویح کا اہتمام ہو، تلاوت کا اہتمام ہو، اور دعا کا اہتمام ہو. دعائیں مانگنا ہر مومن کی ایک دعا دن میں اور ایک رات میں اللہ ضرور قبول فرماتے ہیں رمضان میں.
لہذا دعاؤں کا اہتمام ہو. پھر یہ جو 2 وظیفے ہیں ان کا اہتمام ہو. اللہم سلمنی لرمضان، یہ حضور نے 2 وظیفے دیے ہیں. اے امت کے لوگوں یہ وظیفے ہیں، یہ لو. اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان لی وسلمہ لی متقبلا. ایک تو وظیفہ یہ ہے، یہ پڑھنا ہے. اور دوسرا وظیفہ لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. یہ دوسرا وظیفہ ہے کہ تمہیں لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو، استغفار کی کثرت کرو، جنت کو کثرت سے طلب کرو، جہنم سے کثرت سے پناہ چاہو رمضان کے مہینے میں. تو اس کا ایک جملے میں یہ جمع ہو گیا. یہ جملہ یاد کر لیجئے، لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. یہ 2 وظیفے ہیں. افطار اور سحری. اب آتے ہیں اس طرف. حضور نے فرمایا میری امت اس وقت تک خیر پر رہے گی جب تک کہ افطار میں جلدی کرے گی. سورج ڈوبتے ہی جیسی سائرن جیسے بجایا جاتا ہے، اذان کا وقت ہو گیا، سورج ڈوب گیا، افطار میں جلدی کرنی چاہیے. فرمایا میری امت اس وقت تک خیر پر رہے گی جب تک افطار میں جلدی کرے گی. الٹے سیدھے کاموں میں ادھر ادھر لگے ہوئے ہیں، اخبار پڑھ رہے ہیں، ان کو بلایا جاتا ہے، آئے بھائی افطار ہو گئی، آئیے تو صحیح. یہ خیر پر ہے؟ ایسا شخص خیر پر ہے؟ لغو کاموں میں مشغول ہو اور پھر ان کو بلایا جائے جی افطار کا وقت ہو گیا آئیے. آپ کو تو پہلے سے موجود ہونا چاہیے. ہمارے حضرت مولانا شاہ ابراہیم الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت اس کا اہتمام فرماتے تھے کہ دسترخوان پہلے لگا دیا گیا اور خالی اس پہ کوئی نہیں بیٹھا ہوا، اس پہ نعمتیں رکھی ہوئی ہیں، کھانے رکھے ہوئے ہیں، کوئی بیٹھا ہوا نہیں ہے. بھائی فرماتے تھے یہ کیا طریقہ، کیا ہے ادب، کیا ہے کہ پہلے لوگ آ کر بیٹھے ہیں پھر دسترخوان لگایا جائے. اور پھر دسترخوان اٹھانے کا ادب بھی یہی ہے کہ پہلے دسترخوان اٹھایا جائے پھر اٹھے. تو فرمایا یہ جو کچھ کھانے یہ اللہ کی نعمت ہے، تو اللہ کی نعمت ہمارا انتظار کرے یا ہم اللہ کی نعمت کا انتظار کریں؟ یہ تو الٹا معاملہ ہو گیا. اللہ کی نعمت ہمارا انتظار کرے. ہونا کیا چاہیے؟ ہم اللہ کی نعمت کا انتظار کریں. لہٰذا پہلے ہمیں آ کے بیٹھنا چاہیے، پھر دسترخوان لگانا چاہیے. دسترخوان اٹھانے کا ادب بھی یہی ہے کہ پہلے دسترخوان اٹھایا جائے پھر لوگ اٹھیں. اور حضرت نے فرمایا چلو بھائی کسی کو دیر ہو رہی ہے، کوئی ابھی فرصت نہیں ہے، تو دسترخوان پر ایک آدمی کو بٹھا دو، کم سے کم ایک آدمی بٹھا دو. اور اسی طریقے سے جانا ہے، جلدی ہے کسی کو، تو کھانے کے بعد ایک آدمی کم سے کم بیٹھا رہے جب تک کہ دسترخوان نہ اٹھایا جائے، تاکہ یہ نعمت کی ناقدری نہ ہو. ہمارے ہاں جو بے برکتی آ رہی ہے وہ اسی وجہ سے آ رہی ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم بے برکتی کی ہم نے اختیار کی ہوئی ہیں، برکت والے راستوں کو چھوڑا ہوا ہے. تو اب یہ حضور نے فرمایا میری امت تو خیر پہ اس وقت تک رہے گی جب تک افطار میں جلدی کرے. تو اس لیے پہلے سے موجود ہونا چاہیے دسترخوان پہ، اور جو وقت مل جائے اس میں دعا کریں. افطار کے وقت بھی روزانہ 10 لاکھ آدمیوں کی اللہ مغفرت فرماتے ہیں، تو اس وقت تو بس یہی دعا مانگے، اللہ مغفرت فرما دیجیے، پوری امت کی مغفرت فرما دیجیے، ہماری بھی فرما دیجیے، پوری امت کی مغفرت فرما دیجیے. مرتبوں کی تو کہاں ہے حیثیت، مغفرت ہو مغفرت ہو مغفرت. تو یہ افطار اور سحری اس کا بھی اہتمام کرنا ہے. سحری یہ بھی اس کا کھانا سنت ہے. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور یہود و نصارہ کے روزوں میں فرق سحری سے ہوتا ہے. یہ فرق ہے یہود و نصارہ کے روزوں میں اور ہمارے روزوں میں، سحری کھانے سے فرق ہوتا ہے. اس لیے سحری کا اہتمام بھی ضروری ہے. اور افطار کرنی بھی ہے کرانی بھی ہے، سحری کرنی بھی ہے کرانی بھی ہے، کسی کو کرا بھی دیجیے. افطار کیجیے بھی اور کرائیے بھی تاکہ فضیلت بھی حاصل ہو افطار کرانے کی. اور صدقات کا اہتمام کرنا ہے. صدقات
نفلی صدقات، زکوٰۃ تو دیتے ہی ہیں لوگ اس مہینے میں، نفلی صدقات کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، بخاری کی روایت ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مہینے میں ایسے ہو جاتے تھے جیسے جو چلتی ہوئی آندھی ہوتی ہے، ہوا ہوتی ہے، وہ ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لیتی ہے۔ تو مطلب یہ حضرت عائشہ نے تشبیہ یہ دی کہ کسی مانگنے والے کو محروم نہیں کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سخاوت رمضان میں اپنے عروج پر ہوتی تھی، اس لیے اس میں نفلی صدقوں کا، اللہ کے راستے میں پیسے خرچ کرنے کا، جہاں نیک کاموں میں پیسے خرچ کرنے کا موقع مل جائے اس سے فائدہ اٹھائیے۔ تو یہ چند کام ہیں جو کرنے ہیں ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی۔ اور تلاوت کو اپنے تمام معمولات پہ غالب رکھیے۔ یہ چند کام ہیں جو کرنے کے ہیں تاکہ ہماری مغفرت کا فیصلہ ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔